الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں لکھوں کھا کروڑ ہا انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے ہدیے اور نذرانے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اسماء الحسنہ کے اس تیسرے ایپیسوڈ کے اندر میں اپنے مریدین کو، سالکین کو، معتقدین کو، متوسلین کو، یاران طریقت کو، اپنے مخلص محبین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ شرح اسماء الحسنہ کی یہ سیریز ایپیسوڈ وائز اور قسط وار نور شفا یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے نئی آنے والی اپڈیٹس کو ہمارے دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی جان سکتے ہیں، جس میں سے سر فہرست www.markazislam.com ہے۔ ہمارے پیر و مرشد جن کے حکم پر شرح اسماء الحسنہ کی اس سیریز میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے، حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زید شرفہ و اطال اللہ عمرہ و حیاتہ، آپ کے حکم سے یہ سیریز کا آغاز کیا گیا۔ آپ کے یوٹیوب چینل جو آپ کا پرسنل ہے، آفیشیل یوٹیوب چینل ہے پیر ابو نعمان رضوی سیفی، اس پر بھی آپ یہ اپڈیٹس دیکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ نور شفا فیس بک پیج بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی نام سے فیس بک پیج جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ ادارہ مرکز اسلام کا پیج اور دیگر ہمارے واٹس ایپ چینلز، ان سب سوشل میڈیا ہینڈلز کو آپ جو ہے وہ واچ کیجئے، دیکھیے، فالو کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آج ہم اللہ رب العزت کے جس اسم مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہے اسم رحمان یا رحمان الرحمن۔ اسم مبارک ہے، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی اور جمالی نام ہے۔ اس کی تاثیر جمالی ہے، بہت شاندار، بہت باکمال، بڑا ہی بابرکت اسم مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء مبارک بابرکت بھی ہیں، باعظمت بھی ہیں، بارفعت بھی ہیں، باوسعت بھی ہیں، اور اپنے اندر بہت سے رازوں کو، بہت سے اسرار کو سموئے ہوئے ہیں۔ جیسے وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو ذات ہے اس کا مثل و مثال کوئی نہیں، اسی طرح اس کے اسماء مبارکہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاعراف کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔
فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارو، اس کے پسندیدہ ناموں سے پکارو۔ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا تربیت دیا گیا ہے، تربیت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ نیک کام کوئی بھی شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز سے کریں۔ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی نیک کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے ہیں تو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے، اس کے پسندیدہ، اس کے صفاتی ناموں سے پکارنے سے اس کی پسندیدگی، اس کی محبت، اس کی الفت وہ جو ہے وہ میسر آتی ہے اور عطا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، نہایت کرم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الرحمن اللہ رب العزت کا جو نام ہے یہ 48 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 48 مرتبہ۔ ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اسی طرح سے الرحمن، اللہ رب العزت کا نام سورۃ الرحمن سے پہلے الرحمن علم القرآن۔ اسی طرح سے 48 آیات میں 48 آیات میں اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک جو ہے وہ جلوہ گر ہے۔ آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کا وہاں بھی نام موجود ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 48 ٹائم 48 مرتبہ اللہ رب العزت کا جو یہ اسم مبارک ہے وہ آیا ہے۔ اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ آج گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کی تاثیر حاصل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق انیک مرحمت فرمائے، عنایت فرمائے۔ الرحمن اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہم پڑھتے ہیں تو الرحمن اور رحیم آیا۔ اولیاء کاملین، علماء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ کرام سالہ سال سے اللہ رب العزت کے اس نام نامی اسم گرامی کو پکار رہے ہیں، اور اس سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بے بہا ایسے واقعات ملتے ہیں، بے بہا ایسے مشاہدات ملتے ہیں کہ اس نام سے پکارنے سے، اس نام کو پکارنے سے الرحمن کو دعاؤں کی قبولیت کا جو صحرا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر اسم ذات پر گفتگو کی تھی، اللہ۔ انشاءاللہ تعالی ابھی الرحمن پر بات ہو رہی ہے، پھر رحیم پر، مالک اور قدوس پر بھی بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ان سارے اسماء مبارکہ کے اسم ذات سمیت ہم جو ان ناموں کے نقوش ہیں، جو تعویذات ہیں، وہ سکھانے کی بھی آپ کو کوشش کریں، اور اس کے لیے ایک الگ سے سیریز جو ہے سلسلہ وار گفتگو جو ہے قسط وار اس کے بیانات جو ہیں وہ نشر کریں، تاکہ آپ سب احباب کے علم میں بھی اضافہ ہو،
آپ کے مسائل کا حل بھی ملے اور پریشانیاں دور بھی ہوں، مصیبتوں سے نجات بھی ملے، اور اس کے باطنی اور ظاہری فیوزات جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے مالا مال ہو سکیں۔ الرحمن کا ترجمہ نہایت رحم فرمانے والا، انتہا درجے کی شفقت محبت فرمانے والا، اور یہ لفظ مبالغہ کے صیغے میں سے ہے۔ الرحمن بھی اور الرحیم بھی، جیسے میں نے ایک لقب ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اشجع، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کو اس میں تفضیل بھی کہتے ہیں، بہادروں کا بہادر اشجع۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ سب سے زیادہ اشجع کون ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شجاع، ایک ہوتا ہے شجیع اور ایک ہوتا ہے اشجع۔ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ اشجع کون ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ آگے چل کے سناتے ہیں آپ کو۔ یہ میں نے صرف اگزامپل دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کے پہلے الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی طرح الرحمن اور الرحیم دونوں میں رحمت کی زیادتی تو پائی جا رہی ہے، مبالغہ پایا جا رہا ہے، لیکن الرحمن میں مبالغے کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے رحیم کی نسبت۔ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا، یعنی کہ کسی میں کوئی لحاظ نہیں، کسی میں کوئی مناسبت نہیں، سب پر بلا کیف، بغیر کسی روک کے، بغیر کسی ٹوک کے، ایک انداز سے، ایک کیفیت سے، ایک ہیجانی کیفیت سے، طوفانی کیفیت سے، ایک جوش والی کیفیت سے عام رحمت فرمانے والا، جس میں مسلمان بھی ہیں، جس میں کافر بھی ہیں، جس میں غیر مذہب بھی ہیں، جس میں زمین بھی ہے، جس میں کائنات بھی ہے، جس میں چاند، سورج، درخت، ہر چیز موجود، نباتات، حشرات، جمادات، ہر چیز کو اس میں سمو دیا گیا ہے۔ الرحمن یعنی سب پر عام رحم فرمانے والا، نہایت مشفق، نہایت مہربان، الرحمن کا معنی ہے۔ اور الرحیم، اس میں ان دونوں ناموں کے معنی تو ایک جیسے ہیں، رحمت فرمانے والا، رحیم کا مطلب بھی رحمت فرمانے والا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق دیکھیں۔ کہا جاتا ہے الرحمن الدنیا والآخرہ اور الرحیم الدنیا، کہ رحمان دنیا اور آخرت میں رحمان ہے۔ اور الرحیم الدنیا کو کیوں کہا گیا؟ جیسے الرحمن اللہ کی صفت ہے، بلا امتیاز اللہ کریم سب پر رحمت فرماتا ہے، چاہے وہ کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن الرحیم الدنیا کیوں کہا گیا؟ کہ الرحیم ایسی صفت ہے کہ جو دنیا کے اندر مومنوں پر ہوتی ہے، صرف رحمت، وہ ایسی رحمت ہے مومنوں پر ہے، لیکن کفار پر نہیں، غیر مذاہب پر نہیں، بد مذہب پر نہیں، ملحدوں پر نہیں، صرف اتنی سی مومنوں پر ہے۔ الرحیم مومنوں کے لیے ہے، اور اسی طرح سے بروز آخرت، بروز قیامت، بروز محشر الرحیم اللہ کی صفت جو ہے وہ مومنوں کے لیے۔ تو الرحمن دنیا والآخرہ، رحمان دنیا میں بھی رحمان کی صفت سے اور آخرت میں بھی رحمان کی صفت سے اپنے رحمت کو جو ہے وہ ہم پر طاری فرمائے گا، اور اسے ہمارے اوپر کرم کی بارش جو ہے وہ، رحمت کی بارش جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ الرحمن کی اگر کیفیت جاننا چاہیں تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر کی چھلیں ہوتی ہیں، ایسے جوش کے ساتھ وہ رحمت فرمانے والا، ہیجانی کیفیت کے ساتھ، ایک طوفان کی کسی کیفیت کے ساتھ رحمت فرمانے والا۔ اور رحیم
ایک دریا کی طرح کہ تسلسل سے ایک دوام سے بہتا چلا جا رہا ہے، رک نہیں رہا، چلتا چلا جا رہا ہے۔ الرحیم میں رحمت کی دوام کی کیفیت ہے، ایک تسلسل کی کیفیت ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جس میں رحمانیت کی صفت بھی ہے اور رحیم کی صفت بھی متواتر مستقلاً جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی ذاتی کیفیت ہے اور اس کی ذاتی صفات ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اپنا پسندیدہ نام الرحمن ہے۔ پسندیدہ ترین نام اللہ تعالیٰ کو اس کا نام الرحمن ہے۔ الرحمن کے جو عدد ہیں وہ 98 ہیں، 98 ہیں۔ مشائخ اعظام فرماتے ہیں جو شخص الرحمن 298 مرتبہ 298 مرتبہ جو الرحمن پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر فضل کی، کرم کی، رحمت کی برکھا جو ہے وہ نازل فرما دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک اسم رحمان کے جو عدد ہیں وہ 298 ہیں، 298۔ تو جو شخص اسم رحمان کی 298 مرتبہ مستقلاً روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی کی بنیاد پر جو شخص 298 مرتبہ الرحمن پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت جو ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں اور حافظے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل اگر وہ اسے روزانہ کرنا شروع کر دے بعد نماز فجر 298 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور دنیا میں کوئی مصیبت مشکل اس پر نہیں پڑے گی، اور ہر ایک کاروبار میں فراخ دستی جو ہے وہ اسے نصیب ہو گئی۔ اور جو کوئی شخص ظہر کی نماز کے بعد اس کو باوضو بیٹھ کر 41 مرتبہ یا رحمان پڑھتا ہے اور پانی پر دم کر کے آنکھوں میں سلائی کے ساتھ ڈالے گا تو آنکھوں کی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کی بارگاہ میں وہ شخص مقبول ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس شخص پر رحمت ہو گئی، اس شخص پر رحمت برس گئی جس نے اللہ سے اس کے نام، اس کے محبوب ناموں سے پکار کر اس سے دعا کی۔ جیسے یا ارحم الراحمین، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے یا ارحم الراحمین۔ جو شخص یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو ندا دیتا ہے کہ اے ارحم الراحمین پڑھنے والے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر متوجہ ہو گئی ہے۔ بہت طاقتور، بہت پاورفل یہ اسم مبارک ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اور الرحمن ایسا صفاتی نام ہے، یہ ایسی صفت ہے جو کسی غیر اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتی، یہ وصف کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اسی لیے ہم کسی کا نام صرف رحمان نہیں رکھتے بلکہ عبد الرحمن رکھتے ہیں یا عبید الرحمن رکھتے ہیں۔ تو رحمان کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر اللہ کے ساتھ یہ صفت جو ہے، یہ وصف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ اپنی کتاب مبارک شرح اسماء الحسنی بہار سیفیہ حصہ چہارم میں لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان یعنی بھولنے کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دنیا کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر کروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ کروہ مطلب کیا ہے؟ وہ جو نقصان دہ امر ہو، نقصان دہ عمل ہو، جس میں خسارہ ہو، اس معاملے کی طرف جانے سے پہلے اللہ رب العزت اسے
روک لیتا ہے، یعنی یہ ظاہر ہو گیا کہ رحمان جو ہے یہ اسم مبارک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جمالی حصار ہے. یعنی کوئی کاروبار کرنا تھا، اس میں خسارہ ہو جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو کثرت سے ورد کرنے والا جو ہے وہ اس خسارے سے کی طرف جانے سے پہلے ہی اللہ نے بچا لیا، اس سے بچ جائے گا. ہر امر کروہ سے، یعنی جہاں اس کا نقصان ہونا تھا اس نقصان پر پہنچنے سے پہلے ہی روک لگ گئی، یعنی اس پر حصار وارد ہو گیا اسم رحمان کا، کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ناگہانی آفت نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی بلا نہیں ٹوٹی. یہ اسم رحمان کا یہ حصار اگر کرنا ہے تو اسے باکثرت بغیر گنے الرحمن یا رحمان یا رحمان یا رحمان جو ہے اس کا ورد جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. سرکار پیر صاحب لکھتے ہیں اس اسم کو لکھ کر اور دھو کر پلانے سے بخار کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ ٹائیفائڈ ہو، چاہے وہ گردن توڑ بخار ہو، چاہے وہ جو وقت بنا کر بخار ہوتا ہے کہ رات کو بخار تھا تو دن کو ختم ہو گیا، دن کو بخار تھا تو رات کو انسان ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح کا جو بخار ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ شفا جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. اس اسم کو لکھ کر اور دھو کر پلانے سے جو گرم بخار ہے، جو بخار کی شدت جو ہے اس سے جو ہے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں کہ اس اسم مبارک کو 298 بار تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. 298 بار کا عدد جو ہے اس وظیفے کو 298 مرتبہ جو ہے وہ اس عمل کو، اس اسم کو کرنا ہی کرنا ہے. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. یا اس کو سلسلہ علیہ قادریہ کے ایک سبق کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سلسلہ علیہ قادریہ کا ایک سبق ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بعد نماز عصر پڑھنا شروع کرے اور اذان مغرب تک پڑھتا چلا جائے، اس کی ہر حاجت قبول ہوگی. اور سرکار پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے سینے پر بائیں جانب قلب پر یہ ہاتھ رکھ کر اس 3 اسما کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے ایسے رکھ لیں اور آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں کھلی رکھیں یا چلتے پھرتے جس طرح سے آپ کو آسانی ہو، لیکن زیادہ فائدہ، زیادہ ثمرات ایک جگہ پر بیٹھ کر جہاں عصر کی نماز ادا کی تھی وہاں بیٹھے رہیں اور اپنے بائیں جانب قلب کی جانب اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ اس طرح سے رکھ لیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کا ورد مستقلاً مغرب تک کرتا رہے، متواتر کرتا رہے، اور پھر مغرب کی اذان ہو اس وقت اس ذکر کو بند کرے، نماز مغرب ادا کرے اور جو اللہ سے دعا مانگے، جو اللہ سے نیک حاجت کے لیے، جائز حاجت کے لیے دعا مانگے، اللہ کریم وہ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں. 41 مرتبہ یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما پڑھے گا جو شخص 41 مرتبہ. کوشش کرے کہ زوال کے وقت اسے پڑھنا شروع کرے. نماز ظہر سے پہلے جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت باوضو ہو جائے، اور کسی قسم کا بھی کوئی حاجت ہو، بچوں کی شادیوں کا معاملہ ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے، کسی قسم کے معاملے میں پھنس گیا ہے، کوئی شخص ناحق جیل میں قید ہے، کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہے، وہ 41 مرتبہ نماز ظہر سے پہلے زوال کے وقت یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما. یہ 41 مرتبہ پڑھ لے گا نماز ظہر سے پہلے زوال کے وقت، انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی حاجت ہے وہ قبول ہوگی. کسی ظالم دشمن سے پالا پڑ گیا ہے،
ظالم دشمن ہے یا کوئی جابر حکمران ہے، کوئی حاکم ہے، کسی سے آپ کو کام پڑ گیا ہے اور بندہ ایسا نہیں کہ جس سے کوئی کام نکلوایا جا سکے، سخت بہت ہے، ڈھیٹ بہت ہے، ظالم بہت ہے، ظلم کا عنصر اس کے اندر موجود ہے، تو پھر یا رحمان یا رحیم پڑھتا ہوا یا رحمان یا رحیم پڑھتا چلا جائے اور اس شخص کے پاس چلا جائے جو مطلوب ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ظلم سے، اس کی سختی سے، اس کے ڈھیٹ پن سے اللہ کریم جو ہے وہ بچا لے گا اور اس کے اندر آپ کے لیے جو ہے وہ محبت جو ہے وہ پیدا فرما دے گا اور خیر عطا فرما دے گا۔ اسم رحمان کی عظمتوں کا، اسم رحمان کی کمالات کا، اس کے فیوزات کا جو ہے وہ ایک جائزہ لے لیجئے اور اس کی سیر کر لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کافروں پر بھی رحمان ہے، وہ مسلمانوں پر بھی رحمان ہے، وہ غیر مذہبوں کے لیے بھی رحمان ہے، وہ جناب چرند پرند حیوانات نباتات جمادات کے لیے بھی رحمان ہے۔ اس کی رحمانیت کا کوئی شخص جو ہے وہ حد الامکان اور ایک حد تک جسے کہتے ہیں کہ اس کی رحمانیت، اس کی صفات لامحدود ہے، اس کا کوئی جائزہ حد الامکان نہیں لگا سکتا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک جو اللہ کی رحمت ہے وہ محسنین کے نزدیک ہے، محسنین کے قریب ہے۔ تو آپ اس سے معرفت حاصل کر لیجئے، اس کے فیض کو پا لیجئے، مانگ لے جو جی چاہے مانگ لے، رحمان دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے مانگیں تو خوش ہوتا ہے، اس سے مانگیں جی بھر کے مانگے، اس طرح سے مانگے کہ اے اللہ ہمارا دسترخوان وسیع فرما، اے اللہ ہمارا گھر بار وسیع فرما، اے یا رحمان ہمارے کثرت سے اولاد عطا فرما، ہمیں تندرستی عطا فرما، ہمیں شفا عطا فرما، ہمیں نور شفا عطا فرما، شفاؤں کا نور عطا فرما۔ اس سے مانگتے چلے جائیں، وہ خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے مانگیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ فرماتا ہے مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الرحیم، اسم رحیم پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسم رحمان کے باطنی اور ظاہری فیوزات، کمالات، معرفت عطا فرمائے، ثمرات عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔